بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. سامعین کرام، آج سے میں آپ کے سامنے عبادت کیا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اس کے انواع و اقسام کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں، اور عبادات میں اور معاملات میں کیا فروق ہیں، اسی طریقے سے دین اور عبادت میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ آج کے اس درس میں آپ کو دین اور عبادت میں فرق کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل دین ایک اجتماعی شکل کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے لے کر اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک جو کچھ ہے سارا کا سارا دین ہے، یعنی دین مرکزیت حاصل ہے، دین کل کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے، کوئی ایک گروہ ہونی چاہیے جو اس دین کو سیکھنے کے لیے نکلے، تاکہ اس کے یہاں دین کی سمجھ آ جائے، دین اچھے سے جان جائے، اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ اسی لیے اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین قرار دیا۔ اللہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہو پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک مسلمان کی انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک اور سن بلوغت سے لے کر مرض الموت تک، جاکنی کے عالم تک جو کچھ وہ اسلام کے سائے میں ادا کرتا ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور دین کے علماء نے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کا معنی، دین کا معنی مجازہ کیا ہے، بدلہ دینے کیا ہے، جیسے کما تدین تدان، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ دین بدلے کا نام ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کما تزرع وتحصد، جو بوگے وہی فصل کاٹو گے۔ تو یہ دین کا معنی بدلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے
اس کے 3 معنی اور بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 خضوع، نمبر 2 استسلام، یعنی آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کر دے، یعنی آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا لے، جسے تذلل کہا جاتا ہے، اور انقیاد، جسے فرما برداری کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جانوروں کو، جب جانور اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے تو اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، یعنی وہ جانور اپنے مالک کے سامنے پوری وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے اسی جانور سے تشبیہ دیتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی فرما بردار کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثال اونٹ سے بیان کی کہ مسلمانوں کی مثال اونٹ جیسی ہے، کہ اونٹ کی رسی جب تک اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے مالک کے اشارے پر چلتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر کھاتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر ٹہلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، یعنی سارے کے سارے کام اپنے مالک کے اشارے پر کرتا ہے۔ جس طریقے سے اونٹ اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اسی طریقے سے مسلمان بھی اپنے رب کا فرما بردار ہے۔ تو دین کے 3 معنی، ایک تذلل جسے خضوع کہا جاتا ہے، اور ایک استسلام، اور ایک انقیاد جسے فرما برداری کے معنی میں، اسی طریقے سے عبادہ، یہ عبادہ بھی ایک لفظ ہے، اس کے بھی علماء نے 3 معنی بیان کیے۔ وہی معنی، وہی الفاظ جو دین کے لیے استعمال کیے گئے، یعنی خضوع، استسلام اور انقیاد، یعنی نرمی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا اور کسی کی فرما برداری کرنا، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب انسان اپنے اسلام، اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے منہج کا فرما بردار ہو جائے، یعنی وہ اپنے دین کے لیے نرمی اختیار کر لے، اپنے اسلام کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اسلام کے حوالے کر دے، اور وہ اسلام کے لیے، اسلام کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے، تو یہ دین کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام کے پورے حصے کا نام دین ہے۔ اسی طریقے سے عبادہ کا فرق یہ ہے کہ اس میں کل مراد نہیں ہے، اس میں جز مراد ہے، طرف مراد ہے، یعنی پورے حصے کا ایک حصہ، ایک کنارہ، پوری چیز کا کچھ حصہ، طرف جسے کہا جاتا ہے کنارہ۔ یعنی کہ اگر تذلل اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، اگر استسلام اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، اگر انقیاد فرما برداری اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ بیوی کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، بیوی جو کہتی ہے کام اتنا کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اپنے مالک، اپنے بادشاہ کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ایک کنارے پر ہے اور اس کی بات مانتے ہیں، اپنے مالک کی بات مانتے ہیں، اپنے مکان مالک کی بات مانتے ہیں، وہاں بھی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ان یکون للہ
اللہ کے لیے ہو تو یہ عبادت ہے۔ یہی فرق ہے دین میں اور عبادت میں۔ دین کلی طور پر اور عبادت جزوی چیز کے لیے، جزوی طور پر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب اور اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے انجام دیتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اور دین بہت وسیع چیز ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو تقریباً 23 سال میں کمپلیٹ کیا، اور ان 23 سالہ دور نبوت میں یا دور رسالت میں بہت ساری چیزیں بتلائی گئیں، لیکن ساری کی ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں، لیکن ساری کی ساری چیزیں دین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت بظاہر ہیں، لیکن یہ دین کا حصہ ہیں، دین سے الگ نہیں ہے۔ ایک بڑے پیمانے کا نام دین ہے اور ایک چھوٹے پیمانے کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور کوئی بھی کام جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت ہے اور اس میں اسے ثواب ملتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم انجام تو دیتے ہیں، ہم کرتے تو ہیں، لیکن اس پر ثواب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، لیکن وہ بھی دین کا حصہ ہے، آپ اس کو دین سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مومن کی پوری زندگی دین ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ دین کا کمال، یہ اسلام کا کمال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گنجائش رکھی ہے کہ آپ ہر ایک کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو حلال کر دیا، بعض کو حرام کر دیا۔ جو حرام ہے اس کا کرنا گناہ ہے، وہ عبادت میں شامل۔ جو حلال ہے اور اس کا نہ کرنا گناہ، یہ بھی عبادت میں شامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحلال بین والحرام بین، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو واضح کر دیا، بتا دیا۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں صحیح حکم نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں، آج لوگ صراحت اور صریح چیزوں کو چھوڑ کر، جو واضح ہیں ان کو چھوڑ کر، جو متشابہات ہیں ان کے کریدنے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ اتنا کریدتے ہیں کہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مثال سے، جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ عقد کا کھانا، نکاح کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ ہم جسے کھلاتے ہیں یا ہم جن کے یہاں کھانے جاتے ہیں، اپنے دل سے اور سچے من سے مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان کسی کو دعوت دین سمجھ کر دیتا ہے، عبادت سمجھ کر دیتا ہے، یا اس لیے دیتا ہے کہ اس سے میری پہچان ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے محلے کا ہے، میرے سماج کا ہے، میری سوسائٹی کا ہے؟ ولیمہ شوق سے کھایا جاتا ہے کیونکہ نص موجود ہے، اور اس پر نص موجود نہیں ہے، اس کو نہیں کھاتے۔ کہتے عقد کا کھانا، نکاح کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو کیا دعوت کا انکار کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی
کہ کل قیامت کے دن جہاں 7 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان آپ سے سلام کرے تو سلام کا جواب دو، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب آپ کو وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو۔ ایک یہودیہ نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی دعوت قبول کرنے چلے گئے تھے، یہ نہیں سوچا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سوچنے والے یہ ہم نہیں ہیں، ہمیں سامنے والے کی نیت کو دیکھنی ہے۔ سامنے والا مجھے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اب جب دعوت دے رہا ہے اس کی استطاعت ہے تبھی تو دے رہا ہے۔ ہم نے تو اس کو مجبور نہیں کیا یا کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اور سماج میں بہت ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں پوچھتے اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی مرضی پر مشتمل ہے، اس کی مرضی، اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اللہ نے پیسے سے نوازا تھا، سب کو کھلایا، آپ کو بھی کھلا دیا، کیا دقت ہے؟ کوئی دقت کی بات نہیں ہے، سب جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو ناجائز ہو رہا ہے، جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ دعوت تو کھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھانا چاہیے۔ اور ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے بھی دعوت دیتے ہیں، میں اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں کہ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ جانتے ہیں اگر ہم ایک آدمی کی دعوت دیں گے تو ان کے گھر سے ہماری بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ضرور آئے گا، اگر سامان نہیں آیا تو پیسہ ضرور ملے گا، پیسہ بھی نہیں ملا تو اناج غلہ سیدھا ضرور ملے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا ان کا۔ جو ان کا اخراجات ہے اس میں ایک دعوت دینے سے کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ کٹوتی ہو جاتی ہے، کچھ بھرپائی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ گڑھ لینا کہ عقد کھانا جائز نہیں ہے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ سماجی چیز ہے، یہ معاملات میں سے ہے، اور اس کو ناجائز کرنے کے لیے دلیل کا ہونا شرط ہے۔ جب تک دلیل نہیں، آپ کسی جائز کام کو یا کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ یہی دین اور عبادت میں فرق ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اور عبادت دونوں کو لازم و ملزوم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عبادات کے نتیجے میں جو تو نے ثمرات، فوائد اور درجات رکھے ہیں، اسے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔